یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک صلوات بھیجیں محمد والا عزاداران سرکار سید الشہداء سوگواران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق شہزادی اولیاء معصومہ کونین ام ابیہا حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مقدس سرزمین پر یہ دوسری تقریر ہے، آپ کے سامنے دوسرا موقع ہے حاضر ہونے کا۔ میں نے کل قرآن مجید کی جس آیت کو تلاوت کیا اسی کو آج بھی سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خداوند عالم نے اپنے آخری رسول سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سیرت طیبہ کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کی سیرت کو تمہارے اعمال کے لیے نمونہ قرار دیا۔ میں کل عرض کر چکا کہ اس کا مطلب ہر وہ شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان مانتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ جو بھی عمل اسلام انجام دے تو عمل کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی غور کرتا رہے کہ اس کا عمل مطابق عمل رسول ہے کہ مخالف عمل رسول ہے۔ یعنی ہم نے نماز پڑھی، اگر نماز رسول کی نماز کے مطابق ہے تو ہماری نماز قابل قبول ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، اگر ہمارا روزہ پیغمبر کے روزے کے مطابق ہے تو وہ روزہ قابل قبول ہے۔ اور میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ بات
صرف نماز روزے کی نہیں ہے، بلکہ وہ افراد جو تبلیغ اعمال کرتے ہیں، جو تبلیغ عبادات کرتے ہیں، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ پیغمبر کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، اس لیے کہ وہ تبلیغ کارگر نہیں ہوگی جو پیغمبر کے طریقہ تبلیغ سے ہٹ کے ہو، اس تبلیغ سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا جو طریقہ تبلیغ پیغمبر کی مخالف ہو۔ اور پیغمبر کا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ شب ہجرت سے لے کے میدان مباہلہ تک، جب شب ہجرت مکے سے مدینے چلے تو بستر پر مولا علی کو سلا کے چلے، جب مباہلہ میں عیسائیوں سے مباہلے کے لیے نکلے تو اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کے نکلے۔ اور پیغمبر کی سیرت یہ بنی کہ جب بھی قرآن کا یا اسلام کا معاملہ ہو تو اپنے زوم پر مقابلے کے لیے نہ نکلنا، آل محمد کے دامن کا سہارا لے کے نکلنا۔ دیکھیں شب ہجرت جان کا معاملہ تھا، میدان مباہلہ میں قرآن کا معاملہ تھا۔ پیغمبر نے ایک پیغام دیا کہ نہ جان بغیر علی کے محفوظ ہے، نہ قرآن بغیر اہل بیت کے محفوظ ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ آئیں تشریف لائیں ادھر۔ دیکھیں کل میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سفر کی تکان تھی، لہٰذا باقاعدہ طور کے اوپر گفتگو نہ ہو پائی، لیکن آج اگر الحمدللہ آپ سننے پہ آمادہ ہو جائیں تو میں سنانے پہ آمادہ ہو جاؤں، لہٰذا ایک ایسی صلوات بھیجیے جو سونے والی صلوات نہ ہو، سننے والی صلوات ہو۔ دیکھیں عزیزان گرامی، میدان مباہلہ میں عیسائیوں سے مقابلہ تھا، غیر مسلمین سے مقابلہ تھا، اور پیغمبر قرآن سناتے رہے، لیکن پیغمبر سے قرآن سننے کے بعد یہ حافظ قرآن سے انہوں نے قرآن نہیں سنا، قاریان قرآن سے انہوں نے قرآن نہیں سنا، قرآن لانے والے نے قرآن سنایا۔ لیکن جب قرآن لانے والے سے قرآن سن کے مطمئن نہ ہوئے تو حکم آیا کہ اب ان سے کہیے یہ اپنے مرد لائیں، ہم اپنے مرد لائیں، یہ اپنی عورتیں لائیں، ہم اپنی عورتیں لائیں، یہ اپنے بچے لائیں، ہم اپنے بچے لائیں، اور اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ تو پیغمبر اسلام اہل بیت کو لے کے گئے، جب اہل بیت کو لے کے گئے تو وہ جنہوں نے نبی سے قرآن سنا تھا، وہ قرآن جو پہاڑوں پر نازل ہو اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ قرآن جو مردے کو زندہ کر دے، وہ قرآن وہ نبی سے سن چکے تھے، لیکن نبی سے قرآن سننے کے باوجود کسی ایک عیسائی نے یہ نہ کہا کہ ہم وہ کتاب سن رہے ہیں جو پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ لیکن جب اہل بیت کو دیکھا تو کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگے۔ کیا سنا عزیزوں، دعویٰ قرآن کا تھا، ثابت اہل بیت نے کیا۔ تو بھائیا جب قرآن نبی کے لیے اہل بیت کے بغیر کافی نہیں ہوتا تو صحابی کے لیے کہاں سے کافی ہو جائے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، سیرت رسول یہ ہے کہ بغیر اہل بیت کے تبلیغ نہ کرنا، بغیر آل محمد کے تبلیغ نہ کرنا۔ وہ آپ نتیجہ دیکھیے، جن لوگوں نے دامن اہل بیت چھوڑا تو اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بھائی کوئی اللہ کو عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ اللہ رہے گا۔ کوئی نبی کی اطاعت کرے نہ کرے، نبی نبی رہے گا۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرے یا نہ کرے، قرآن قرآن رہے گا۔ ویسے ہی کوئی اہل بیت سے محبت کرے نہ کرے، اہل بیت رہیں گے۔ نقصان اہل بیت کو چھوڑنے سے اہل بیت کو نہیں ہوا، نقصان ہوا دیداروں کا، نقصان ہوا دین کا۔ میں کل عرض کر چکا، آج جو دین بدنام ہو رہا ہے تو یہ دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے، یہ دین مبلغین کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ جہاں دین کی ایک بدنامی یہ ہے کہ یہ دین آتنکوادیوں کا دین،
ٹیررزم کا دین، دہشت گردوں کا دین، وہی ایک دین پر الزام ہے کہ یہ دین اسلام مردوں کا دین ہے. دین اسلام خواتین کا دین نہیں ہے. یہ دین عورتوں کو پامال کرتا ہے، حقوق نسواں کو ضبط کرتا ہے. توجہ سنیے گا، اس دین میں جتنی آزادیاں وہ مردوں کے لیے، جتنی فیسلٹیز وہ مردوں کے لیے، جتنے حقوق وہ مردوں کے لیے. اسلام مردوں کا مذہب ہے. یہ ہے غلط تبلیغ کا نتیجہ کہ دنیا کو سمجھایا کہ اسلام نے عورت کو پامال کیا، اسلام نے عورتوں کے حقوق غصب کیے. یہ ہے دامن اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ کہ دنیا کے سامنے مسلمان والا اسلام آیا، قرآن والا نہ آیا. ارے کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی آپ؟ بھائی دیکھیں، قرآن کا اسلام اور ہے، مسلمان کا اسلام اور ہے. اب مسلمان والا اسلام میں نہیں جانتا، قرآن والا اسلام یہ ہے. اب آغاز گفتگو کر رہا ہوں. اگر قرآن والے اسلام میں عورت کے حقوق نہ ہوتے، اگر قرآن والا اسلام صرف مردوں کا مذہب ہوتا تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا، آسیہ قابل تعریف نہ ہوتی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ فرعون مرد ہے مگر قابل لعنت، آسیہ عورت ہے مگر قابل مدح. اس کا مطلب اسلام جنس نہیں دیکھتا ہے، عمل دیکھتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیں، دور والے نعرہ لگا کے بتا رہے ہیں کہ وہ قریب ہیں، تو قریب والوں کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے. دیکھیں، اسلام اگر مردوں کا مذہب ہوتا تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا، آسیہ قابل مدح نہ ہوتی. قرآن نے آسیہ کا ذکر کیا اور مدح کے ساتھ ذکر کیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے فرعون کی زوجہ کو، ہم نے فرعون کی بیوی کو، ہم نے فرعون کی عورت کو مثال بنایا، ایگزامپل بنایا ایمان لانے والوں کے لیے. دیکھیں، رہتی ہے کافر کے ساتھ مگر مثال بن گئی ایمان لانے والوں کے لیے. اب یہی لہجہ ہے، یہی قرآن ہے، یہی الفاظ ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا. وَامْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط، ہم نے نوح کی بیوی کو، ارے ذرا زندہ ہو کے سنیں، ہم نے نوح کی بیوی کو، ہم نے لوط کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بنایا. دیکھیں، جو کافر کے ساتھ رہتی ہے وہ مومنوں کے لیے مثال، اور جو نبیوں کے ساتھ رہتی ہے، ارے کہاں ہیں عزیزان گرامی آپ؟ کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال، اور نبیوں کی بیویاں جو نوح کے ساتھ رہتی ہے، جو لوط کے ساتھ رہتی ہے، وہ کافروں کے لیے مثال. اس کا مطلب قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال، کہ نبیوں کے ساتھ رہنے والی کافروں کے لیے مثال. پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. اور جو کافر کے ساتھ رہے وہ مومنوں کے لیے مثال. اس کا مطلب اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے. ارے پہنچے کہ نہیں پہنچے میرے جملے؟ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے. اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا، اور اگر اہلیت نہیں ہوتی تو نبی کے پہلو میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہوتا.
تو قرآن ہے قرآن. جناب آسیہ فرعون کے ساتھ رہتی ہیں مگر مومنوں کے لیے مثال. نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ نبیوں کے ساتھ رہتی ہیں مگر کافروں کے لیے مثال. قرآن نے سنایا نوح کا قصہ کہ جناب نوح کی زوجہ جب جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں تو قہقہے لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ان کی بات نہ ماننا. ارے نہ بادل نہ ہوا نہ گھٹا نہ سیلاب نہ طوفان، کہاں سے برسے گا پانی، کہاں چلے گی کشتی، ان کی بات نہ ماننا. اس لیے کہ یہ ضعیف ہو گئے، ان کے دماغ پر، ارے کہاں ہے ہاں، ان کے دماغ پر عمر کا اثر ہے. اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا اور ایک پیغام دیا کہ اگر گھر والی نبی کے دماغ پر شک کرے تو وہ عذاب سے نہیں بچتی. تو اگر کوئی باہر والا کہاں پڑے ہو ان کی باتوں میں، نہ سیلاب نہ طوفان نہ بادل نہ ہوا نہ گھٹا. جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، ایک مرتبہ تنور سے پانی ابلا، جناب نوح کی کشتی میں مومنین آئے، بیٹا پہاڑ پر چلا گیا. جناب نوح نے آواز دی آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں. جناب نوح نے، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں، جناب نوح نے بیٹے کو اپنے کئی بار بلایا. اب ذرا قرآن دیکھ کے بتائیے کہ نوح نے اپنی بیوی کو کتنے بار بلایا. بیٹے کو بار بار بلایا مگر بیوی کو ایک بار بھی نہیں. کیوں؟ کبھی بیٹا خود بہکا تھا، کسی اور کو نہیں بہکایا، لیکن بیوی خود بھی بہکی. ارے کہاں ہے عزیزان گرامی آپ، اور دوسروں کو بھی بہکایا. اس کا مطلب قرآن کا قانون یہ ہے کہ جو خود بہکے اسے تو موقع دیا جائے گا، مگر جو پوری امت کو بہکائے. صلوات بھی تو بآواز بلند بھیجے محمد علیہ محمد. آپ حضرات ادھر تشریف لائیں، آگے آ جائیں آگے. تو بھائی حاضری حیدر 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 بھائی دیکھیں، ایک قوم ہے، ایک جذبہ ہے، ایک عقیدہ ہے، سب کے ایک رہبر ہیں، سب کی ایک منزل ہے، سب کا ایک نظریہ ہے. تو نعرے میں بھی سب کا ایک ہی جذبہ ظاہر ہو. لہذا آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے نعرہ حیدری. صلوات بھی بآواز بلند بھیجے محمد والے محمد پر. اور سنیے گا تو عزیزان گرامی، یہ اسلام کا الزام کہ اسلام صرف مردوں کا مذہب ہے، اسلام میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں. یہ قرآن والا اسلام نہیں ہے، یہ ہے مسلمان والا اسلام. قرآن والا اسلام تو یہ ہے کہ اگر اسلام میں صرف مردوں کا حصہ ہوتا، عورتوں کا حق نہ ہوتا، تو قرآن میں سورہ رجل ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا. کیا سنایا؟ قرآن میں سورہ عیسیٰ ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا. اگر اسلام سے مردوں کا مذہب ہوتا تو خانہ کعبہ میں حج میں صرف طواف کعبہ ہوتا، رمی جمرات ہوتا، صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑ نہ ہوتی. بھائی پڑھا لکھا مجموعہ ہے، یہ صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑنا کس نبی کی سیرت ہے، کس رسول کی سیرت ہے، کس امام کی سیرت ہے؟ کہ نہ نبی نہ امام نہ رسول. حاجرہ دوڑی تو ایک عورت کا دوڑنا سارے مردوں پر واجب ہو گیا. حاجرہ دوڑی، کیوں دوڑی؟ ایک معصوم کی محبت میں دوڑی، ایک معصوم کی محبت میں دوڑی، ایک معصوم کی محبت میں دوڑی تو وہ شریعت بن گیا. عزیزوں، جو معصوم کی محبت میں کیا جائے وہ تو شریعت ہے.
تو جو خود معصوم کرے تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو اسلام میں اگر عورتوں کا حصہ نہ ہوتا تو حاجرہ کا عمل شامل حج نہ ہوتا. قذاب یہ تو لفاظی کی باتیں ہیں. اگر اسلام میں عورتوں کا حصہ ہوتا، عورتوں کے حقوق پامال نہ ہوتے، تو عورت پہ پابندیاں کیوں ہوتی کہ عورت پر پردے کی پابندی، زوجہ بن جائے، شوہر کی اطاعت واجب. تو بھائی اسلام دونوں آنکھوں سے پڑھو. اسلام میں پابندی صرف عورتوں پر نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مردوں پر بھی ہے. اگر کچھ پابندیاں اسلام نے عورتوں پر لگائیں تو کچھ پابندیاں مردوں پر بھی لگائیں. عورت کو پردے کا پابند کیا، مردوں کو نیت کا پابند کیا. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ عورت پر یہ پابندی کہ نامحرم کے سامنے جانے نہ پائے، مردوں پر یہ پابندی کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھانے نہ پائے. عورت اگر زوجہ بن جائے شوہر کی اطاعت واجب، مرد بیٹا بن جائے ماں باپ کی اطاعت واجب. ارے جاگ کے سنے تو میں سناؤں. عورت اگر زوجہ بن جائے شوہر کی اطاعت واجب، مرد بیٹا بن جائے ماں باپ کی اطاعت واجب. عورت پر پردے کی پابندی، مرد پر نیت کی پابندی. اگر عورت پر یہ پابندی کہ میدان جہاد میں جانے نہ پائے تو مردوں پر یہ پابندی کہ میدان جہاد سے بھاگنے نہ پائے. تو اگر کچھ پابندیاں عورتوں کے لیے تو کچھ پابندیاں مردوں کے لیے بھی ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ مہر لگا کے مرد کو چھوڑ دیا گیا، عورت کو شریعت کی بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا. وہ اگر کچھ پابندیاں خواتین کے لیے، کچھ پابندیاں مردوں کے لیے، تو اگر کچھ فضیلتیں مردوں کو دی گئیں تو کچھ فضیلتیں عورت کے دامن میں ڈالی گئیں. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. سرکار خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ اب آخری آدمی کا توجہ سنیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے لڑکا تو آواز قدرت آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر. حدیث سنا رہا ہوں میں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے کہ یہ میں نے احسان کیا اپنے بندے کے اوپر. فرمایا مگر اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آواز آتی ہے بندے نے احسان کیا میرے اوپر. کیا سنا آپ نے؟ حدیث پیغمبر بیٹا اللہ کا احسان بندے کے اوپر، اور بیٹی بندے کا احسان اللہ کے اوپر. اور احسان کا قانون حل جزاء الاحسان، منہ سے بولیے الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہے احسان. تو اگر بیٹا ہوا تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بدلہ دینا واجب. اور اگر بیٹی ہوئی تو بندے نے اللہ پر احسان کیا، اللہ پر احسان کا بدلہ دینا واجب. اب ذات تاریخ کی کھڑکی میں دیکھیے کہ نبی کے گھر میں کون نظر آ رہا ہے. کیا سنا عزیزان گرامی؟ جناب سیدہ نظر آئی، جناب فاطمہ نظر آئی، ام ابیہا نظر آئی، حضرت زہرا نظر آئی، ام ابیہا نظر آئی، مالکہ نظر آئی، منصورہ نظر آئی، ام الحسنین نظر آئی. تو جناب سیدہ کا دنیا میں آنا اللہ کا نبی پر احسان نہیں ہے، اللہ پر نبی کا احسان ہے. تو اب اللہ پر واجب ہے کہ وہ نبی کو بدلہ دے. تو اللہ نے بھی طے کیا ہوگا کہ میرے حبیب سیدہ جیسی بیٹی دے کے تو نے مجھ پر احسان کیا، تو علی جیسا داماد دے کے
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ بیلنسنگ مذہب ہے، یہ اعتدال کا دین ہے، یہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اب یہ کہ صاحب پردہ، تو دیکھیں پردہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ مجھے لے گئے اپنے گھر، آپ نے کہا صاحب دیکھیے آپ کی دعا سے یہ بنگلہ ہے، آپ کی دعا سے یہ کھیت ہے، آپ کی دعا سے یہ بزنس ہے، آپ کی دعا سے یہ کار خریدی ہے۔ میں نے کہا بڑا اچھا گھر ہے آپ کا، بہت عمدہ گاڑی ہے آپ کی، بہت اچھا فارم ہے آپ کا، انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی غربت دور کر دے، اللہ آپ کی فقیری دور کر دے۔ آپ نے کہا صاحب یہ کیا بے تکی بات کہی؟ میں نے کہا صاحب آپ فقیر تو ہیں، گھر ہے مگر فقیر ہیں، بنگلہ ہے مگر فقیر ہیں، کار ہے مگر فقیر ہیں۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ میں نے کار دیکھی آپ کی، میں نے بنگلہ دیکھا آپ کا، مگر میز پر رکھا ہوا سونے کا سیٹ نہیں دیکھا۔ کیا سنایا؟ میں نے کیل پر لٹکے ہوئے ہیروں کے بندے نہیں دیکھے۔ آپ نے کہا صاحب سب ہے ہمارے پاس، تو میں نے کہا میز پر کیوں نہیں سجایا، طاقوں میں کیوں نہیں رکھا، کیلوں پر کیوں نہ لٹکایا؟ کہا اتنی اہم چیز نمائش کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ ارے کیا سنے عزیزان گرامی، تو اپنا اپنا مزاج ہے۔ جس مذہب نے عورت کو عام سمجھا اس نے پردہ ہٹا دیا، جس مذہب نے عورت کو خاص سمجھا کیا سنا عزیزان گرامی اس نے پردہ اڑا دیا۔ یہ میسج ہے اسلام کا کہ عورت، چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، عورت نسلوں کی کفالت کے لیے ہوتی ہے، جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں ہوتی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ عورت نسلوں کی کفالت کے لیے ہے، جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں ہے۔ پردے کا فلسفہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی اہم چیزیں ہیں وہ سب پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ اسلام میں جتنی اہم چیزیں ہیں وہ سب پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ قرآن اہم جزدان کے پردے میں، قرآن اہم جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم غلاف کے پردے میں، قرآن اہم جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم غلاف کے پردے میں، امام اہم غیبت کے پردے میں۔ حسین بادشاہ، علی مولا، علی مولا۔ دیکھیں میں چاہتا ہوں مولا علی کا نام ذکر علی عبادہ، مولا علی کا ذکر عبادت ہے، اور اس موسم میں یہ عبادت بھی ہے اور بدن کی حرارت بھی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی یہ بات سنیں، دیکھیں پردہ کوئی ایجوکیٹڈ ہونے، بے پردگی کوئی ایجوکیٹڈ ہونے کی پہچان نہیں، اور پردہ کوئی ان ایجوکیٹڈ ہونے کی پہچان نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے۔ بھائی سنو، دیکھو اگر چادر عیب ہوتی، اگر ردا عیب ہوتی تو کبھی سرے جناب سیدہ پر نہ ہوتی۔ ارے اتنا بڑا جملہ اتنی آسانی سے آپ نے سنا؟ اگر چادر اوڑھنا عیب ہوتا تو کبھی سرے جناب سیدہ پر چادر نہ ہوتی، اس لیے کہ ہماری شہزادی کو چادر کی ضرورت نہیں ہے، چادر کو شہزادی کی ضرورت ہے۔ ارے جس کی چادر کا نام آیہ تطہیر ہو، جس کے برقعے کا نام سورہ نور ہو، جس کے تکیے کا نام رضا الہی ہو، جس کے نوکر کا نام جبریل ہو، جس کی کنیز کی زبان قرآن ہو، اسے چادر کی ضرورت نہیں ہے، چادر کو اس کی ضرورت ہے۔ آئیے پوچھے بی بی تجھے چادر کی ضرورت کیا؟ آیہ تطہیر تیری چادر، سورہ نور تیرا برقع، بی بی تجھے چادر کی کیا ضرورت؟ آواز آئے گی مجھ سے نہ پوچھو مجھے چادر کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھو وہ جو کل ایمان ہے، وہ جو مرد میدان ہے، وہ جو وسیع رسول ہے،
وہ جو شوہر بطول ہے، وہ جو جناب امیر ہے، وہ جو مولائے قدیر ہے، وہ جو قطب الاقطاب ہے، وہ جو حبیب الاحباب ہے، وہ جو کتاب مستور ہے، ارے کیا بنایا، وہ جو صاحب طور ہے، وہ جو آدم کو توبہ سکھائے، وہ جو نوح کا سفینہ کنارے پہنچائے، وہ جو ابراہیم کو آگ سے بچائے، وہ جو موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرائے، وہ جو یونس کو بطن ماہی سے نکال لائے، وہ جو یعقوب کی آنکھوں کے مکان میں چراغاں فرمائے، وہ جو یوسف کو زندان سے بچائے، وہ جو عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کے ہنر سکھائے، جس کی ماں کو کعبے میں بلایا جائے، جس کی روٹی پر سورہ آئے، جس کی انگوٹھی پر آیت آئے، جو سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے مغرب سے کھینچ رہا ہے، جس کی ڈیوڑھی پر ستارہ آئے، جو جبریل کو پڑھائے، جس کا لافتہ کے ذریعے قصیدہ پڑھا جائے، جس کا قمبر آقاؤں سے بہتر ہو جائے، جس کی فضا 40 سال تک قرآن سنائے، جو چادر کے نیچے آئے تو نبی سمجھا جائے، نصیری کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو خدا کہلائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الگ الگ سے نعرے لگ رہے ہیں۔ میں آپ سب کی طرف سے آپ کی حاجتیں پوری ہونے کے لیے، آپ کی مرادیں پوری ہونے کے لیے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے نعرہ حیدری۔ میں نے عرض کیا تھا، دیکھیں یہ نعرہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، فخر کی بات ہے۔ یہ کرار کا نعرہ ہے، فرار کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ بستر پر سونے والے کا نعرہ ہے، غار میں رونے والے کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ لافتہ کا نعرہ ہے، لاپتہ کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ ہماری عادت نہیں ہے، ہمارے ماؤں کی طہارت ہے کہ یہ نعرہ حیدری۔ مولا زندہ رکھیں، آباد رکھیں۔ جو کام آپ کو کرنا ہے وہ بھی میں ہی کیے لے رہا ہوں۔ صلوات تو آپ بھیج دیں۔ کہ وہ دیکھو جو کل ایمان، مرد میدان، وسیع رسول، شوہر بطول، جناب امیر، مولائے قدیر، قطب الاقطاب، حبیب الاحباب، کتاب مستور، صاحب طور، مجھ سے نہ پوچھو میں نے چادر کیوں اوڑھی۔ دیکھو علی چلچلاتی ہوئی گرمی میں ہاتھ میں پھوڑا لیے ہوئے مزدوری کر رہا ہے۔ کہے علی تجھے مزدوری کی کیا ضرورت؟ جو ارادہ کرے دیوار سونے کی ہو جائے، جو مٹی کو چھو لے تو سونا بن جائے، ارے جس کا پوتا ہاتھ دھوئے تو جواہر بن جائے۔ اس سے پوچھو یا علی آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مٹی کو چھوئیں سونا بن جائے، آپ کے پسینے کے قطرے گریں جواہرات بن جائیں، آپ کا پوتا ہاتھ دھوئے تو دھون ہیرے موتی بن جائے، آپ کی کنیز علم کیمیا جانے۔ آپ کو مزدوری کی کیا ضرورت ہے؟ آخری آدمی تک آواز آئے گی مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہمت کی ضرورت ہے، تمہیں جرت کی ضرورت ہے، تمہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ میں اپنے لیے مزدوری نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر کبھی میرے چاہنے والے کو مزدوری کرنا پڑے تو شرم نہ آئے کہ مزدوری کر رہا ہے، فخر کرے کہ سیرت علی پر عمل کر رہا ہے۔ جناب امیر کی ولایت کا سایہ آپ کے سروں پر قائم و دائم رہے۔ بی بی نے بھی چادر اوڑھی کہ پردہ کرنے والیوں شرم نہ کرو کہ پردہ کر رہی ہو،
فخر کرو شہزادی کونین کی سیرت پر عمل کر رہی ہو۔ تو عزیزان گرامی، پردہ عیب نہیں ہے، اور بے پردگی ریسٹوکریسی نہیں ہے، بے پردگی ایجوکیٹڈ ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ اگر پردہ ان کے گھر سے ملا تو بے پردگی ان کے ضد میں ملی۔ بھئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا، پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر جس میں کافر ہار کے بھاگے، دوسری جنگ ہوئی جنگ احد جس میں ابو سفیان اکیلا نہیں آیا، اپنی بیوی کو ہندہ کو لے کے آیا، یزید کی دادی۔ جنگ احد میں ہندہ آئی اور خاموش رہنے کی قسم کھا کے نہیں آئی، گوند کا حلوہ کھا کے نہیں آئی، ہونٹوں کو سی کے نہیں آئی، گانے گاتی ہوئی آئی۔ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہندہ نے اپنے کو ستارے کی بیٹی کہا، مسلمان نے صحابہ کو ستارہ کہا۔ ارے تھک گئے آپ؟ ہندہ نے اپنے کو ستارے کی بیٹی کہا، مسلمانوں نے صحابہ کو ستارہ کہا۔ تو جو احد میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی، تو جو جمل میں آئی کیا سننا ہے، وہ بھی ستارے کی بیٹی، وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کے آئی، یہ بھی اونٹ پر بیٹھ کے آئی۔ اس نے بھی علی سے منہ کی کھائی، اس نے بھی علی سے منہ کی کھائی۔ حیدری۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا جناب امیر ادرکنی، سنیں مولا سلامت رکھیں آپ کو دیکھیں، مگر پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت گھر سے نکلنے نہ پائے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو چار دیواری بنا دیا جائے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمرے کو جیل بنا دیا جائے۔ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے عورت نکلنے نہ پائے۔ اگر عورت کا نکلنا جائز نہ ہوتا تو ہماری شہزادی میدان مباہلہ میں نہ جاتی۔ کیا سنا آپ نے؟ مولا علی کی ولایت کی تبلیغ کے لیے نہ نکلتی، باغ فدق کے تقاضے کے لیے نہ نکلتی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بی بی سیدہ نے مباہلے میں جا کے بتایا کہ اگر جھوٹوں پر لعنت کرنا ہو تو عورت نکل سکتی ہے۔ مولا علی کو اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا کے نکلی، اگر ولایت علی کی تبلیغ کرنا ہو عورت نکل سکتی ہے۔ دربار خلافت میں جا کے بتایا کہ اگر منافق کو بے نقاب کرنا ہو، جاگ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں منتظمین نے مجھ سے کہا ہے کہ مومنین نے شکایت کی کہ کل کم مجلس پڑھی، تو میں زیادہ پڑھنے پر تیار ہوں، آپ زیادہ سننے پر بھی تو تیار ہوئیے۔ اب دیکھیں بات تو اب منزل یہاں سے آ رہی ہے کہ بی بی گئی دربار خلافت میں، فدق مانگنے نہیں گئی، فدق مانگنے نہیں گئی تھی۔ ارے جس کی کنیز کی ٹھوکر میں باغ جنا ہو اور فدق لے کے کیا کرے؟ انہیں معلوم تھا فدق نہیں ملے گا۔ کہا صاحب جب معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو انہوں نے مانگا کیوں؟ تو ہم سے یہ نہ پوچھئے کہ کیا بی بی کو معلوم نہیں تھا فدق نہیں ملے گا، ہمیں یہ بتائیے کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کاغذ و قلم نہیں ملے گا؟ کیا سنا ہم نے؟ یہ نہ پوچھئے کہ بی بی نے فدق کیوں مانگا، یہ بتائیے نبی نے کاغذ و قلم کیوں مانگا؟ کیا پتہ نہیں تھا؟ یا نبی اللہ کیا معلوم نہیں؟ کیا معلوم ہے تو پھر کیوں مانگا؟ کہ دیکھو میں نے قلم مانگا، دو نجس ہونٹ ہلے، ایک گستاخ زبان چلی اور ایک منافق بے نقاب ہو گیا۔ ارے ذا خدا کے لیے جاگ کے سنیے، تو باپ نے قلم کے لیے نہیں مانگا، ایک منافق کو بے نقاب کرنے کے لیے مانگا۔ تو بیٹی نے فدق
فدا کے لیے نہیں مانگا، ایک اور منافق کو بے نقاب کرنے کے لیے مانگا۔ ایک منافق کو باپ نے بے نقاب کیا، ایک کو بیٹی نے بے نقاب کیا۔ پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام، مگر فرق یہ رہا کہ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا۔ ارے میں کیا پڑھوں عزیزوں، آپ کی سماعت اس کی متحمل تو ہو جائے۔ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا، پہلا بعد میں بے نقاب۔ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا، پہلا بعد میں بے نقاب۔ اسی لیے قانون لعنت بنا کہ دوسرے پر پہلے لعنت، پہلے پر بعد لعنت۔ حاضری یہ ہے عزیزان گرامی، چھوڑ کر گھر پڑے ہیں مسجد میں، ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گڑے ہیں مسجد میں۔ تو مال کھایا تھا جس نے زہرا کا، پیٹ پکڑ کر کھڑے ہیں مسجد میں۔ نعرہ حاضری۔ اب عزیزوں یہاں تک مجھے لانا تھا، دیکھیں ایسا نہیں ہے، پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت نہ نکلے، ارے نکلی ہیں بیویاں۔ اب میں آپ کو ایک کردار سناتا ہوں، ایک کیریکٹر۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بڑے غور سے سنے گا آخری آدمی تک، کہ چھٹے امام کے ایک چاہنے والے کی ایک کنیز تھی، اس کا نام تھا حسنیہ، اور وہ اپنے دور کی تھی عالمہ۔ چھٹے امام کی شاگردہ نہیں تھی، صرف امام کے آتی جاتی رہتی تھی، تو آنے جانے میں اتنا علم مل گیا۔ اس کا مطلب عالم بننے کے لیے معصوم کے پہلو میں بیٹھنا شرط نہیں ہے، معرفت معصوم شرط ہے۔ آنے جانے میں عالمہ بن گئی۔ ہارون کے دور تک یہ زندہ تھی۔ اس کے جو آقا تھے، جو اس کے مالک تھے، جن کی یہ کنیز تھی، اس نے دیکھا کہ ایک دن وہ پریشان بیٹھے۔ اس نے کہا بھائی پریشانی کا سبب؟ تو حسنیہ کے مالک نے کہا کہ اب اتنی فقیری آ گئی ہے کہ لگتا ہے کہ تجھے آزاد کر دینا پڑے گا، اس لیے کہ میں بھی فاقے کرنے لگا ہوں اور تجھے بھی فاقے کرنا پڑیں گے۔ تو حسنیہ نے ہاتھ جوڑے کا حضور مجھے آزاد نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ ہی کے گھر کی وجہ سے آل محمد کا در ملا ہے، میں بھوکی مر جاؤں گی، آپ کا گھر نہیں چھوڑوں گی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ترکیب جس سے تبلیغ حق بھی ہو جائے گی اور غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ کہ وہ ترکیب کیا ہے؟ کہ آپ مجھے لے چلیے ہارون کے دربار میں اور کہیے کہ میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جب وہ پوچھے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے گا 1000 سونے کی اشرفیاں۔ تو وہ پوچھے گا آپ سے کہ بھئی ایک معمولی سی کنیز اور اتنی زیادہ قیمت، اس میں ہے کیا؟ تو آپ اتنا کہہ دیجئے گا کہ اپنے مولویوں کو بلوا لو اور میری کنیز سے بحث کروا لو۔ کیا بیدار ہو جائے؟ بآواز بلند صلوات کے ذریعے ثبوت بیداری دے۔ کہا اس سے کہہ دیجئے گا حسنیہ کے مالک لے کے پہنچے ہارون کے دربار میں اور کہا میں اپنی کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کیا قیمت ہے؟ تو کہا 1000 سونے کی اشرفیاں۔ تو ہارون نے کہا بھئی اس کنیز میں ہے کیا جو اتنی زیادہ قیمت؟ تو حسنیہ کے مالک نے کہا حضور یہ ابھی پتہ چل جائے گا، آپ اپنے ملاؤں کو بلائیں اور میری کنیز سے بحث کروائیں۔ وہ بولیں اوروں کی طرف سے، یہ بولے گی مولا کی طرف سے، وہ بولے سقیفہ کی طرف سے، یہ بولے گی غدیر کی طرف سے۔ نہ جاگتے رہیے گا عزیزوں۔ تو ہارون نے کہا چلو یہ بھی دیکھ لیتے۔ تو پہلے چھوٹے موٹے مولوی بلائے کہ یہ عورت ہے کیا جانتی ہوگی، زیادہ سے زیادہ حرام حلال نجس پاک نماز روزہ اس سے زیادہ کیا جانتی ہوگی۔ مگر اب جو حسنیہ نے بولنا شروع کیا
تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کعبے کے طاقوں سے بت گرائے جا رہے ہو. توجہ رکھیے گا. ہارون سمجھ گیا یہ عام عورت نہیں، تو اس نے اپنے دربار کے سب سے بڑے عالم جن کا نام ابراہیم تھا ان کو بلایا اور کہا حضور ذرا اس عورت سے بحث کریں. تو انہوں نے غرور میں کہا ارے بھائی ہم ایک عورت سے بحث کریں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. ہارون نے کہا زبان تو کھول کے دیکھیے، یہ عام عورت نہیں ہے، خاص عورت ہے، دربدر عورت نہیں ہے، اہل بیت کے گھر کی عورت ہے. ارے میدان والی نہیں ہے، مکان والی. کہا بحث کر کے تو دیکھیں. تو وہ اپنے نشہ علمی میں چور، شراب غرور میں مدہوش، جھومتا ہوا چلا جیسے ابرہا کا ہاتھی آ رہا ہو. بیدار رہیے گا، میرا کوئی جملہ بے معنی نہیں ہوتا مولا کے صدقے میں. ابراہیم چلا ابرہا کے ہاتھی کی طرح، تو اگر وہ بڑھا ابرہا کے ہاتھی کی طرح تو حسنیہ چلی اہل بیت کی ابابیل کی طرح. توجہ ہے آپ کی، مولا سلامت رکھے. اور ابراہیم نے 2 4 10 12 سوال کیے. اب یہ سمجھ گیا یہ معمولی عورت نہیں، اور دربار میں قہقہے لگنے لگے. تو ابراہیم نے کہا اچھا اتنا بتا حسنیہ کہ ایک واقعہ ہے تاریخ میں کہ رسول کے ایک چچا تھے عباس ابن عبد المطلب، کہاں تھے؟ ابراہیم نے کہا اور تیرے مولا علی کا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ ایک واقعہ ہے تاریخ کا کہ یہ عباس اور مولا علی، رسول کے چچا اور مولا علی، اپنا ایک مقدمہ لے کے دربار خلافت میں گئے. حسنیہ نے کہا جی گئے. تو کہا عباس نے کہا میں وارث رسول، مولا علی نے کہا میں وارث رسول. حسنیہ نے کہا ہاں کہا. کہ اتنا بتا حسنیہ کہ عباس حق پر تھے کہ مولا علی حق پر تھے؟ عباس نے کہا میں وارث رسول کا، مولا علی نے کہا میں وارث. بتا دونوں میں حق پر کون تھا؟ سچا کون، جھوٹا کون، صحیح کون، غلط کون؟ دعویٰ سچا کس کا، جھوٹا کس کا؟ دیکھیں یہ واقعہ کانو در کی حسین ٹیکری میں پڑھنا بھی آسان، آپ کا سن لینا بھی آسان، لیکن یہ سوال ہوا تھا ہارون کے دربار میں. اور ہارون تھا بنی عباسی. بنی عباسی کسے کہتے ہیں؟ بنی عباسی کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب کی اولاد کو. تو وہ رشتے میں ہارون عباس کا پوتا تھا، اور عباس رشتے میں ہارون کے دادا تھے. یہ سوال ابراہیم نے یوں ہی نہیں کیا، اس نے ایک سازش میں کیا، ایک پلان بنا کے کہ اگر یہ کہے گی کہ عباس غلط تو ہارون تلوار نکالے گا اور کہے گا میرے سامنے میرے دادا کو جھوٹا کہہ رہی ہے، اور سر کاٹ لے گا اس کا. وہ اگر یہ ڈر کے کہہ دے گی کہ معاذ اللہ مولا علی غلط تو اس کا ایمان چلا جائے گا. پلان یہ تھا کہ اگر عباس کو غلط کہا تو جان گئی، مولا علی کو غلط کہا تو ایمان گیا. کا پتہ حسنیہ عباس حق پر تھے کہ علی حق پر؟ حسنیہ نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو بڑے غرور سے کہا ہم حافظ قرآن ہیں، بڑی پرانی پہچان ہے. کیا سنایا؟ توجہ رکھیے گا. کہ حضور آپ کو قرآن یاد ہے؟ کہاں پورا قرآن یاد ہے. کہ اتنا بتائیے کہ قرآن میں وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ 2 کون تھے جو ایک کے پاس گئے، اور وہ ایک کون تھا جس کے پاس 2 آئے، اور وہ جو 2 آئے وہ کیوں آئے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، مولا سلامت رکھیں، یا جناب امیر ان کی مدد کریں. وہ 2 کون جو ایک کے پاس آئے، وہ ایک کون جس کے پاس 2 آئے، اور وہ 2 آئے تو کیوں آئے؟ ابراہیم نے کہا اچھا ہم سمجھ گئے، تم نے جناب داؤد پیغمبر کا واقعہ چھیڑا ہے. قرآن میں حضرت داؤد کا ذکر ہے، ان کے پاس 2 آدمی آئے. حسنیہ نے کہا جی حضور بالکل صحیح کہا آپ نے. تو داؤد کے پاس جو 2 آدمی آئے تھے
وہ کیوں آئے تھے؟ کہ داؤد نبی کے پاس دو لوگ آئے اپنا اپنا مقدمہ لے کے. حسنیہ نے کہا حضور یہ بتائیے کہ ان دونوں میں جو داؤد کے پاس آئے سچا کون، جھوٹا کون، حق پر کون، باطل پر کون، صحیح کون، غلط کون؟ تو کہا توبہ کرو، وہ دونوں سچے، دونوں اچھے، دونوں نیک، دونوں حق پر. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ وہ دو آدمی نہیں تھے، وہ دو فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں حضرت داؤد کے پاس اپنا اپنا مقدمہ لائے تھے. تو کہا ان دونوں فرشتوں میں حق پر کون؟ تو کہا توبہ کرو، وہ دونوں حق پر، وہ دونوں صحیح، وہ دونوں نیک. توجہ فرمائیے گا. کہا جب دونوں حق پر تھے تو مقدمہ کیوں لائے؟ ارے کیا سننا ہے؟ کہا وہ داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے. کہا حضور سمجھئے جیسے دونوں فرشتے حق پر داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے، ویسے ہی عباس و علی دونوں حق پر خلیفہ کی تنقید کے لیے آئے. صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد پر. دونوں فرشتے حق پر داؤد کی تنبیہ کے لیے آئے، عباس و علی حق پر خلیفہ کی تنقید کے لیے آئے. توجہ سنیے گا. اب جو یہ سنا تو ابراہیم نے دائیں دیکھا تو ہارون ہنس رہا ہے، بائیں دیکھا اس کا چچا زاد بھائی ہنس رہا ہے. کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. آج تک دیکھ رہے ہیں بیچارے. حسنیہ نے کہا حضور میں نے جواب دے دیا، اب ذرا میرے ایک سوال کا جواب آپ بھی دے دیں. تو ابراہیم نے کہا ہم تھک گئے ہیں، اب ہم سے بحث نہ کی جائے گی. ہارون نے کہا میں تجھے جانے نہ دوں گا. ارے دولت بھی مجھی سے لیتا ہے، ذلیل بھی مجھی کو کرواتا ہے. اب آوازیں بلند صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ابھی عزیزو نتیجہ کہاں آیا؟ ہارون نے کہا دیکھ حسنیہ کیا کہہ رہی ہے. حسنیہ نے کہا حضور آپ نے واقعہ تو چھیڑ دیا کہ عباس والی چچا بھتیجے دربار خلافت میں آئے، یہ بتائیے اس واقعے میں ہوا کیا تھا؟ تو ابراہیم نے کہا اسے جانے دو. کہا حضور پانی وانی پی لیں، میں جانے نہ دوں گی. لیکن واقعہ میں نے نہیں چھیڑا ہے، آپ نے چھیڑا ہے. میں چھیڑتی نہیں ہوں، اور کوئی چھیڑ دیتا ہے تو چھوڑتی نہیں ہوں. ہارون نے کہا دیکھ حسنیہ کیا پوچھ رہی ہے. حسنیہ نے کہا یہ بتائیے جب عباس نے کہا میں وارث رسول، مولا علی نے کہا میں وارث رسول، تو آگے کیا ہوا؟ کہا بھئی عباس نے کہا میں رسول کا چچا ہوں، ورثہ رسول مجھے ملے، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، مولا آپ کو اجر دیں گے اس جذبے کا. اور مولا علی نے کہا میں ان کا بھائی بھی، جانشین بھی، داماد بھی، ورثہ مجھے ملے. کہا حضور یہ تو میں بھی جانتی ہوں، یہ بتائیے جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ ارے عزیزو خدا کے لیے، مولا کے لیے، بیوی کے لیے سب بیدار ہو جائے. کہا جن سے کہا انہوں نے کیا کہا؟ تو کہا بھئی جب عباس نے کہا میں وارث رسول، ورثہ رسول مجھے ملے، علی نے کہا میں وارث رسول، ورثہ رسول مجھے ملے، تو جن سے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے کہ نبی کہتے رہتے تھے میرا وارث علی ہے، میرا جانشین علی ہے، میرا خلیفہ علی ہے، میرا وصی علی ہے، میرا ولی علی ہے.
تو کہا پھر عباس نے کیا کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ رسول کہتے تھے کہ میرا وارث علی ہے، تو عباس کھڑے ہوئے کہ تیرے پاس مقدمہ کون لایا ہے؟ ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ جب ہم چچا ہو کے وارث نہ ہوئے تو کہاں سے آ گیا؟ حیدری عباس کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہم چچا ہو کے تو وارث ہو نہ پائے۔ تو ابراہیم نے حسنیہ سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ ان چچا بھتیجوں میں عباس افضل ہیں کہ مولا علی افضل ہیں؟ اب حسنیہ ہو گئی تھی شیر اور وہ ہو چکے تھے ڈھیر۔ کیا سننا ہے؟ حسنیہ نے کہا اگر عباس افضل تو تجھ سے کیا لینا، اور اگر علی افضل تو تجھ سے کیا مطلب؟ اگر عباس کا رتبہ زیادہ تو یہ علی کے لیے فخر کی بات کہ چچا ایسا ملا، وہ اگر علی افضل تو عباس کے لیے فخر کی بات بھتیجا ایسا ملا۔ اب جو یہ بات ہوئی تو حسنیہ نے کہا اب جائیں حضور جائیں، میں آپ کو روکتی نہیں، مگر اتنا بتا دیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے کہ رسول نے اپنے بعد کسی کو جانشین بنایا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی نے کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہ سقیفہ میں ایک کو جا کے بنا لیا گیا۔ کہ اتنا بتائیے کہ معاذ اللہ نبی نے نہ بنا کے غلطی کی کہ امت نے بنا کے غلطی کی؟ ارے عزیزوں کیا سنا آپ نے؟ دیکھیں اس کا سوال یاد ہے آپ کو کہ عباس حق پہ کہ علی حق پر، جیسا جال اس نے بچھایا ویسے ہی پھندے انہوں نے ڈالے۔ اس کی کوشش تھی عباس کو غلط کہے جان چلی جائے، علی کو غلط کہے ایمان چلا جائے۔ حسنیہ نے پھندے بچھائے کہ اب ادھر آ، نبی کو غلط کہے ایمان جائے گا، سقیفہ کو غلط کہا جان جائے گی۔ یہ ہے عورت، یہ ہے عورت عزیزو، در اہل بیت کی عورت، آل محمد کے در سے وابستہ ہونے والی عورت۔ یہ مسلمان والا اسلام نہیں ہے، یہ قرآن والا اسلام ہے۔ یہ آل محمد کا در چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ میدان والی نظر آتی ہیں، مکان والی نظر نہیں آتی۔ کیا سنا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔